من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات بھیج دیجیے. یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ. یا رب المؤمنین اشفی صدور المؤمنین بظہور الحجہ. شکر ہے پروردگار عالم کا کہ آج یوم اربعین کے بعد، اربعینی بننے کے بعد، اس سفر عشق کو اربعین تک پہنچانے کے بعد ہمیں ایک سجدہ شکر کی ضرورت ہے. وہ سانس، وہ عمر، وہ لمحات جو ہم نے پروردگار عالم سے مانگے، رب نے ہمیں دے دیے، ہمیں زندہ رکھا، ہمیں عزادار بنایا. اور یوم جمعہ کے علاوہ بھی جب بھی ہم شکرانے میں بھی درود بھیجیں تو ہمیں اس کا اجر ہے، ثواب ہے. ہم میں سے ہر کوئی اس تلاش میں ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہماری زندگی میں اور زیادہ برکت آ جائے. کون سا ایسا عمل ہے جو ہمیں رزق سے قریب تر کر دے، ہمارے رزق بڑھتا چلا جائے، اضافہ ہو جائے اور زندگی میں برکت آتی چلی جائے. اس کا ایک حسین سا حل روایتوں میں یوں بتایا گیا: اگر آپ کو چاہیے کہ تمام بلاؤں کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں اور عافیت کے دروازے کھلتے چلے جائیں تو کیا کرو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا حسین راستہ ہے، کیا خوبصورت، دلکش و دلجذب راستہ ہے کہ من صلی علیہ مرتن، جو ایک بار مجھ پر درود بھیج دے گا، فتح اللہ علیہ بابا من العافیہ، پروردگار عالم عافیت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، بلا کے دروازوں کو اس کے لیے بند کر دیتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور عافیت کیا ہے؟ عافیت وہ نعمت ہے جسے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، عافیت طلب کر رہے ہیں کس رات میں؟ جو سید اللیالی شب قدر ہے. عافیت کی ایک دعا صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. سید الساجدین عافیت کی دعا مانگ رہے ہیں کیونکہ سید المرسلین سید اللیالی میں مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. ضرور اس دعا کی زیارت کیجیے گا. اس دعا کو پڑھے بغیر ہم اس دنیا سے نہ جائیں. خاص طور پر آج کل جو یہ وبا، یہ بے چینیاں، یہ بیماریاں انہوں نے ہمارا رخ کر رکھا ہے، تو ان کے رخ کو موڑنے کے لیے، انہیں دور کرنے کے لیے، زندگی میں رزق و برکت لانے کے لیے ہمیں عافیت کی دعا چاہیے. اور کتنا ہی مزہ آتا ہے جب ہم اپنے زمانے کے، اپنے زندہ، اپنے مہربان امام کی باتیں کریں. باتیں کرنے میں، ان کی باتوں کو سمجھنے میں اور ذکر کرنے میں لطف ہی کچھ اور ہے. امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ایک بہت ہی حسین دعوت ہمیں دی ہے تاکہ زندگی میں برکت آ جائے، رزق بڑھنا شروع ہو جائے. کیا بتایا آپ نے؟ فرمایا سجدۃ الشکر، سجدہ شکر کی آج وہ فضیلت، وہ اہمیت، وہ برکات اور آثار، روایات اور سیرت کی روشنی میں ہمارے سامنے عیاں ہو جائیں گے کہ اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ ہم اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھیں اور اپنی زندگیوں کو بے برکت بناتے جائیں. یہ میرے آقا کا کلام ہے، امام عصر کا کلام ہے. اس کو گولڈ سے ہمیں لکھ لینا چاہیے، سونے سے لکھنا ہے، دل میں لکھنا ہے کہ وسائل الشیعہ کی والیوم نمبر 6 میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے سوال کرتے محمد حمیری، پوچھنے والا محمد حمیری ہے، اور جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ جواب مولا یوں دے رہے ہیں کہ سجدۃ الشکر من الزم سننی و اوجبہا. سجدہ شکر
بے شک کچھ علماء کے نزدیک مستحب مؤکد ہے، یعنی بہت تاکید ہے، اور کچھ کے نزدیک تو واجب ہے. لیکن ہماری جان قربان ہو اپنے آقا پر، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر جو ہے وہ ایک سنت ہے لیکن الزم و اوجب. اس سنت کی صفات یہ ہے کہ لازم ترین اور واجب ترین، یعنی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ خود سجدہ یعنی پیشانی کو خاک پہ رکھنا، یہ خود بے نفس نفیس ایک عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اظہار تواضع کروا رہا ہے ہم سے. یہ خود ایک عبادت ہے. پھر آپ ذکر پڑھو گے تو نور علی نور ہو جائے گا. کیوں یہ مستحب مؤکد ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ امام یوں فرما رہے ہیں، امام عصر فرما رہے ہیں، بہت قیمتی ہے امام کی حدیث ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے پاس کم احادیث ہے. یہ موتی چن لیں، اس کو عام کریں. یہ باتیں بچوں سے بھی کی جا سکتی ہے، نوجوانوں کو بھی بتائی جا سکتی ہے، سب کے لیے قابل ہضم ہے. کہ امام نے فرمایا کہ جہاں بہت سی مستحبات موجود ہے، اعمال موجود ہے، بہت سے واجبات موجود ہیں، واجبات میں بھی فرق ہے. کچھ واجب کی زیادہ فضیلت ہے. نماز، روزہ، حج، عمرہ سب واجب ہے، بہت اہمیت ہے روزے کی. لیکن نماز کے مقابلے میں روزہ ستون بندگی اور دین نہیں ہے. نماز از نماز. اسی طرح بہت سے مستحبات میں جب باری آتی ہے سجدہ شکر کی، تو سجدہ شکر جو ہے وہ الزم و اوجب میں آ جاتا ہے. اور پھر کہا کفضل الفرائض علی النوافل، جس طرح سے فرائض کو نوافل پر برتری حاصل ہے، اسی طرح مستحبات میں عام دعا و تسبیح سے زیادہ جو ہے وہ سجدے شکر میں ذکر کرنا اور اس سجدے کو انجام دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے. یقیناً جب ہم سجدے شکر میں جائیں تو اپنے امام کی خوشی کا احساس کریں. تصور کریں کہ سارے حجاب ہٹتے جا رہے ہیں اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گی اس بات کو سن کے کہ یہ سجدہ جس کی اتنی فضیلت ہے، یہ اتنا آسان عمل ہے. اور حدیث میں ہے کہ بہترین عمل وہ ہے، خیر العمل ما قل وما سہل، جو آسان بھی ہو کم بھی ہو، وہ بہترین عبادت ہے. جوان تو خوش ہو گئے، بہت زیادہ خوش ہو گئے. اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جو آسان ہے، بعض مفت ہے اور آپ کو ثواب مل رہے، مفت میں بھی ثواب مل جاتا ہے، آسان عمل سے بھی ثواب مل جاتا ہے. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی جاؤں. مثلا اگر آپ صلوات بھیجتے ہو، اللہم صل علی محمد و آل محمد، آپ کو کوئی قید و بند و شرط و کنڈیشنز نہیں ہے کہ you have to be in the state of wuzu, you have to be facing towards qibla. No, you have to be in this situation and that situation and in this limit of time. نہیں، زمان، مکان اور جو سٹیٹ ہے، جس جگہ ہے آپ، سب سے بالا تر، جہاں پر بھی آپ ہو، جس حالت میں بھی آپ ہو، آپ بغیر وضو کے بھی صلوات تو بھیج سکتے ہو نا. گناہ تو نہیں ہے نا، آپ کو ثواب تو ملے گا نا. صلوات آپ نے بھیجا، ایک صلوات بھیجتے ہیں آپ، ایک صلوات، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ وہ لسٹ ہے. روایات اتنی زیادہ موجود ہے، جو پچھلا اشرا پڑھا گیا اس میں تفصیل سے ذکر کیا گیا. عقیق کی انگوٹھی آپ نے پہن لی، فیروزہ کی انگوٹھی آپ نے پہن لی، آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے، مفت میں ملتا جا رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو اتنی آپ نے محنت نہیں کی، اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے. اسی طرح آپ جہاں پر بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، اینی ٹائم، اینی پلیس، ان اینی سچویشن، آپ جو ہے وہ زائر کربلا بن سکتے ہو. آپ 3 مرتبہ کہہ دو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. آپ کو پتہ ہے اگر قبلہ کس طرف ہے، آپ قبلے کی طرف رخ کرو اور 3 دفعہ آپ نے یہ جملہ کہہ دیا. پروردگار عالم نے یہ وعدہ ہے، شیطان وسوسہ کر کے نہ کہے کہ اتنا بڑا ثواب کیسے مل سکتا ہے. نہیں، ہرگز نہیں. امید، یقین کے ساتھ ہم نے یہ ثواب لینا ہے. اور اسی طریقے سے بتایا گیا کہ جب ہم سجدہ شکر کرتے ہیں، کتنا اس کا ثواب ہے، کتنی یہ ہماری تقدیر کو بدل رہا ہے. میں ایک بہت ہی
پیاری حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنانا چاہوں گی کہ ہماری جانیں قربان ہو کہ امام اتنے خوبصورت انداز سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ مستحب مؤکد کیسے زندگی میں برکت لاتا ہے، کیسے ہماری تقدیروں کو بدل رہا ہے، ہمارے نصیب کو حسین سے حسین بنا رہا ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ ان العبد اذا صلی، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، ثم سجد سجدۃ الشکر، اس کے بعد جب وہ سجدے شکر کرتا ہے تو فتح الرب تبارک و تعالی الحجاب بین العبد و بین الملائکہ، پروردگار عالم ان تمام حجابوں کو، ان تمام پردوں کو ہٹا دیتا ہے جو عبد بندے اس ساجد اور ملائکہ کے درمیان ہے۔ کیوں ان پردوں کو ہٹا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رب جو ہے وہ فخر کرنا چاہ رہا ہے۔ بہت سے ایسے موقع ہیں جہاں رب فخر کرتا ہے، فرشتوں کو باقاعدہ بلاتا ہے، پردے ہٹا کے، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اس انداز سے کہتا ہے یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، انظروا الی عبدی، دیکھو تو صحیح، تمام ملائکہ اپنی توجہ ادھر کرو۔ رب کا جب حکم آیا انظروا، تو سب کے سب دیکھ رہے ہوں گے، اور ملائکہ کی تعداد کتنی ہم اور آپ نہیں جانتے۔ انظروا الی عبدی، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح میرے اس بندو کو، ادی قربتی، میری قربت چاہتا ہے، وہ اتم عہدی، اور قربت حاصل کر لی، اپنی جو رسپانسبلٹی تھی، ذمہ داری تھی، جو فریضہ تھا، اس کو ادا کر لیا، اب وہ آرام سے اٹھ کے جا سکتا ہے۔ لیکن ثم سجد لی شکرا علی ما انعمت به علیہ، لیکن اس نے خود انتخاب کیا، چوز کیا، یہ اس کی اپنی سلیکشن ہے، یہ اس کا اپنا اتنا حسین سا عمل ہے کہ قربتاً اللہ اس نے اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھ دیا۔ جب پیشانی کو خاک پہ رکھا اور سجدے شکر کیا تو پروردگار عالم اس طرح سے ناز کر کے فرشتوں سے کہہ رہا ہے، اب مجھے بتا اے فرشتے، ماذا لہو عندی، کہ میں اس کو کیا دوں، میرے پاس کیا ہے اس کے لیے۔ تمام کے تمام فرشتے بے یک صدا کہیں گے یا ربنا رحمتک، اے ہمارے پروردگار اپنی رحمت اس پر نازل کر دینا۔ پھر پروردگار عالم پوچھے گا ماذا لہو عندی، اس کے علاوہ میں اور کیا دوں؟ تمام فرشتے پھر جواب دیں گے یا ربنا جنتک، اپنی جنت دے دے۔ لیکن رب بس نہیں کر رہا، پھر پوچھ رہا ہے ماذا لہو عندی، اس کے لیے میرے پاس کیا ہے، میں کیا دوں اور کیا دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا ربنا کفایت و مہمہ، اس کی ہر حاجت کو دے دینا، اس کی ہر آرزو پوری کر دینا۔ لیکن پھر بھی پروردگار عالم چوتھی بار پوچھ رہا ہے ماذا لہو عندی، میں اس کو کیا دوں؟ یہاں آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام، ہماری جان قربان ہو آپ پر، آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تھا فرشتوں نے کہہ دیا، اس لیے تمام فرشتے بے ایک صدا کہتے یا ربنا لا علم لنا، ہمارے پاس اب علم نہیں، ہمارے پاس اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں۔ یہاں اب رب اپنے شکور ہونے کو دکھاتا ہے۔ اب پروردگار عالم اس انداز سے فرما رہا ہے کہ اے فرشتو سن لو، لَأَشْكُرَنَّهُ، میں اس کا ایسا شکر ادا کروں گا کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ میرا ایک لقب شکور ہے۔ لَأَشْكُرَنَّهُ کیسا، کما شکرنی، اس نے اتنا پیارا سجدہ کیا، میں اس سے زیادہ، کیونکہ میں تو رب ہوں، وہ عبد ہے، میں زبردست شکور بنوں گا۔ وَأُقْبِلُ إِلَيْهِ، میں اس کی طرف رخ کروں گا، اس پر خاص توجہ، اسی لیے نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہاں ہم شکر کرتے ہیں، یہاں رحمت جو ہے وہ مسلسل نازل ہوتی ہے۔ یہاں ہم نے سٹاپ کیا، سستی کی، وہاں رحمتیں سٹاپ ہو جاتی۔ وَأُقْبِلُ إِلَيْهِ بِفَضْلِي، اپنے فضل سے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ رحمت، رحمت سے بالا تر، رحمت عمومی بھی ہے، لیکن فضل یعنی بہانے ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں اپنے بندے کو کچھ نہ کچھ دیتا ہی چلا جاؤں، مفت میں ہی دیتا چلا جاؤ، فضل، فضل، ایکسٹرا ایکسٹرا۔ وَأُرِيهِ رحمتی، رحمت اس طرح سے دوں گا کہ میں اس کی طرف دیکھوں گا، میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا۔ اس جملے کی تفسیر
اس عالم مادہ میں ہم کر ہی نہیں سکتے. ہمیں اور آپ کو کیا پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس سے خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے, یہ شکور ہمیں کیا دینا چاہ رہا ہے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سجدہ شکر انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو آج کے بعد کسی کے پاس بھی کوئی چھوٹا سا بھی ایکسکیوز ہو اور ہم کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے سجدہ کرنے کا, شکر کرنے کا, پروردگار عالم سے اور نعمت لینے کا, رزق کو بڑھانے کا. شکر در حقیقت ایک بہت پاورفل انڈیکیٹر ہے, ایک علامت ہے معرفت کی, ادب کی, بندگی کی, محبت کی. اس کو یاد رکھیے گا. ناشکرے جو ہے وہ جاہل ہوتے ہیں, وہ بے ادب ہوتے ہیں, وہ بندے نہیں ہوتے. بندگی عظمت ہے. جو بندہ نہ ہو وہ غلام دنیا ہو جاتا ہے, وہ اسیر ہو جاتا ہے پسترین چیز کا. اور جس کے پاس شکر نہیں, محبت نہیں, تو ادب, معرفت, بندگی اور محبت انسان کو اس فضائل کی جانب لے کر جاتی ہے. بحار الانوار میں میرے نبی کی عمر مبارک کے برابر 63 ہے نا, 63 احادیث شکر کے بارے میں, سجدہ شکر کی فضیلت کے بارے میں علامہ مجلسی نے ذکر کی. اتنی زیادہ حدیثیں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم در امام رضا علیہ السلام پر دستک دیں تو امام رضا کیا فرماتے ہیں؟ امام رضا فرماتے ہیں سجدہ شکر کو فراموش نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی کام انجام دیتا ہے جو نوافل انجام دیتے ہیں. آپ نافلہ پڑھتے ہو تو آپ کی نماز میں جو کمی, کسر, جو نقص رہ گیا ہے اس نقص کو پورا کر دیتا ہے. مکمل ہم کہتے ہیں عربی زبان میں, تکمیل تک پہنچاتا ہے آپ کی پچھلی عبادت کو, نماز کو. نماز کی کمی کاستی کو جبران کرنے والی طاقت کا نام سجدہ شکر ہے. خدا کو, اللہ کو ہم کہتے ہیں نا یا جبار, اے وہ ہستی جو ریکور کرتی ہے, جبران کرتی ہے. جبران کرنا. امام سجاد علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا بچہ کنویں میں گر جاتا ہے, گھر کی خواتین چیخ و پکار شروع کرتی ہے. امام نماز میں تھے, امام نے قنوت میں یا جبار کہہ کے پروردگار عالم کو پکارا, یا جبار, یا جبار. نماز ختم ہوئی, خواتین نے اعتراض کے طور پر پوچھا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ تو امام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ حادثہ اب تو ہو چکا تھا, میں اگر رخ رب سے موڑ لیتا تو پروردگار عالم مجھ سے رخ موڑ لیتا. میں نے رب کو یا جبار کہہ کے پکارا, اور اس یا جبار کہنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس بچے کو موت کے بعد بھی زندہ کر دیا. سبحان اللہ. یہ وہ معجزہ ہے جبران کرنا, ریکور کرنے کا. اور جس طرح نوافل نقص کو دور کرتی ہے, اسی طرح سجدہ شکر, خاص طور پر امام کاظم علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد سجدہ آپ جب بھی کرو, جس وقت بھی کرو, لیکن جب نماز مغرب کے بعد کا وقت آئے تو اس کو نہ چھوڑو کسی بھی حالت میں. ایک ریکویسٹ ہے, کیونکہ پاور پتہ ہے ہمارے ائمہ کو. ہم سجدہ شکر کریں گے, ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. صلو علی محمد. لیکن امام ہمیں اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد جو سجدہ شکر کیا جاتا ہے اس سے بہت سی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اور بہت سی بلائیں ٹل جاتی ہیں. خاص طور پر جو ہر وقت سجدے کے بارے میں ہمارے پاس سیرتیں ملتی ہیں وہ بے مثال ہے. امام سجاد علیہ السلام جب دو دلوں کو آپس میں ملاتے تھے, جب محبت دلاتے تھے, تو آپ سجدہ شکر کرتے, بہت زیادہ اس کو اظہار کرتے کہ میں نے دو لوگوں کو جو آپس میں ناراض ہیں انہیں آپس میں ملایا ہے. اس ملانے کا, اس وصل کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے, اور آپ سجدہ شکر کرتے. یا روایت میں ہے کہ ہمارے ائمہ جب سوار ہوتے تھے مرکب پر تو
جب سفر کی حالت میں سواری کی شکل میں بھی سجدہ شکر کرتے، اگر اتر سکتے تو اتر کے سجدہ شکر کرتے، سوار ہے جا رہے ہیں سفر میں ایک دم سے کہتے تھے رکو اور مرکب سے اتر کر سجدہ کیا اس صحرا میں، اصحاب پوچھتے تھے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بتاتے تھے مجھے فلاں نعمت یاد آئی ہے اور میں نے اسی وقت سجدہ شکر کرنا ہے۔ یہ بار بار اس پر میں آپ کو دسیوں بہت سی روایات بتا سکتی ہوں۔ اللہ کرے ہم بھی ایسی حرکتیں کریں کہ لوگ ہم سے پوچھے کہ یہ اتنی اچھی حرکت کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، اور ہم اس کی ریزن بتائیں کہ یہ سیرت معصوم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ اس عظیم ترین عبادت جس کی وجہ سے زندگی میں برکت آتی ہے، بتایا گیا ہے اگر آپ جھک نہیں سکتے ہو، اگر آپ بالفرض بہت سی دوسری پوزیشنز میں نہیں جا سکتے ہو تو اپنی ہتھیلی کو ہاتھ کو لو اور اپنی گال کو اس پر رکھو، شکران للہ شکران للہ شکران للہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، عفوا للہ عفوا للہ عفوا للہ، اسی کا آپ کو پورا کے پورا ثواب ملے گا 3 مرتبہ منیمم۔ کیسے کریں سجدہ شکر؟ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے، تو منیمم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ بس ایسے ہی کہہ دیا، سجدے میں سر رکھا اور کہا شکران للہ شکران للہ شکران للہ، سیکنڈز کا عمل ہے، لیکن یہ احساس ہے کہ جتنی عبادتیں میں نے کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے توفیق دی ہے، یہ نعمت نماز رب نے مجھے چاہا کہ میں پڑھوں، اس لیے میں نے وہ نماز پڑھی ہے، یہ تواضع لے کر آتا ہے، یہ تواضع اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے یہ روایت کہ آپ نے یوں فرمایا کہ اس روایت سے پہلے میں آپ کو ذرا بتاتی جاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے نجوہ کرنے کے لیے اکثر خلوت فرماتے تھے، بار الہ ہمیں بھی ایسی خلوت عنایت فرما کہ ہم اپنے رب سے راز و نیاز کرنے میں لذت اور لطف اور سرور حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے کہا کہ اس دفعہ جب مجھ سے نجوہ کرنے آنا تو کوئی ایسی مخلوق اپنے ساتھ لے کر آنا جسے تو حقیر سمجھتا ہو یا پس سمجھتا ہو یا کم درجے کا ہو۔ حکم الہی تھا اور حضرت موسیٰ ڈھونڈتے گئے، ہر چیز کو دیکھتے اور ہر چیز انہیں بڑی عظیم نظر آتی، کتنی پازیٹیوٹی ہے، کہتے یہ نہیں یہ بہت بہتر ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، ہر جگہ ہم تو بڑی آسانی سے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، فلاں کی ذات کم تو فلاں ایسا تو وہ ویسا تو وہ جاہل، میں پڑھا لکھا میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، لیکن کیا کہنا پروردگارا، وہ نظر، وہ ویژن، وہ فکر، وہ نگاہیں جو موسوی نگاہیں ہم سب کو عنایت فرما، وہی نگاہ جو ما رأیت الا جمیلا عقیلہ بنی ہاشم کی ہے، یا رب ہمیں بھی عقل دے دے تاکہ ہم ہر ایک کو اپنے سے حسین، اپنے سے بہتر سمجھے۔ یہ مولا کا فرمان ہے کہ عاقل وہ ہے جو دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اس بات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے عاقل ہیں، بہت بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، پھر سوچا یہ تو رب کا حکم ہے، اب میں کیا کروں، کچھ تو ڈھونڈوں، کچھ نہیں مل رہا، یہاں تک کہ آپ کو ایک کتا نظر آیا جو کہ جس میں بہت سی بیماریاں ایک ساتھ تھی، بدبو بھی آ رہی تھی اور ایسی بیماری تھی جو منتقل بھی ہو سکتی تھی اور ایک عجیب کراہت والی ظاہراً اس کی شکل تھی، تو آپ نے اس کتے کو ہمراہ کر لیا، کچھ قدم ہی چلے تھے، ایک دم آپ نے کہا نہیں اس میں بھی اتنا حسن ہے، اللہ اکبر۔ آج کل لوگ کہتے ہیں پازیٹیو، بی پازیٹیو، لیکن کیسے پازیٹیو بنے؟ واحد راستہ توحید اور اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ اور جب اس کو چھوڑ دیا اور تنہا پہنچے بارگاہ الہی میں تو رب ذوالجلال نے پوچھا اے میرے کلیم کیوں کچھ نہیں لایا؟ کہا پروردگارا بہت دیکھا، بہت ڈھونڈا، کسی کو حقیر، کسی کو پست کوئی مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ تو رب نے فرمایا کہ اگر تو وہ کتا لے آتا تو میں تجھے اس مقام نبوت سے ہٹا دیتا۔ کتنا اہم ہے تواضع۔ تو امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے، آپ فرماتے ہیں طوبی لمن عیشہ کعیش کلب، کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو کلب کی طرح جیتا ہے،
جو کتے کی طرح جیتا ہے. دیکھیں ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی؟ جی بالکل. ہم اور آپ تو ہر چیز میں اتنے انسانوں میں اتنا نقص نکالتے رہتے ہیں, تو بیچارہ کتا تو کتا ہی ہے. لیکن امام علی سے منسوب یہ حدیث کہہ رہی ہے 10 صفات بتائی. کچھ صفات میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ قلب میں آپ کو بہت زیادہ تواضع نظر آئے گا. وہ راتوں کو جاگتا ہے, ہم راتوں کو سوتے رہتے ہیں. وہ ایک مقصد سے جاگتا ہے. ہم صبح جو سحر کا وقت جاگنا چاہیے ہم نہیں جاگتے, وہ اس وقت جاگا ہوا ہوتا ہے. وہ بڑا قانع ہوتا ہے, کنٹینٹمنٹ. ایک چیز مل جائے, ہڈی مل گئی, خوش اس پر, اس کی طرح راضی رہو, قانع رہو. پھر بتایا وہ با وفا ہے. وفا کی مثال تو الحمدللہ ہم دیتے. اور وہ زمین پر بیٹھتا ہے. رب کو زمین بہت پسند ہے, خاک بہت پسند ہے. پروردگارہ ہمیں بھی خاکی بنا دے, زمینی بنا دے, اور ہمیں زمین سے اسی طرح اپنے آپ کو متواضعانہ رکھے. اور ایک اور جو احادیث میں ایک عجیب نعمت کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے, وہ اتخذ اللہ عز وجل ابراہیم خلیلا ہے, کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو کیوں خلیل بنایا. یہ پوری ایک لسٹ ہے, بہت سی صفات بتائی گئی, ابراہیمی صفات اپنے اندر لے کر آؤ. ایک مقام پہ کہا لکثرت صلاۃ علی محمد و اہل بیتہ, کیونکہ آپ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے تھے. اتنے انبیاء ہیں پروردگار عالم کے, کیوں میرے رب نے حضرت ابراہیم کو ایز اے خلیل اللہ انتخاب کر دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس وہ معرفت تھی, آپ بہت درود بھیجتے تھے. کم از کم دن میں 100 مرتبہ ہم نے درود بھیج کر اپنے نام اعمال کو سنگین, حسنات کو وزنی کرنا ہے. اور پھر ایک اور روایت میں بتایا لأنه لم يرد احدا ولم يسأل احدا غیر اللہ, کیونکہ آپ نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں اور کبھی کسی کو رد نہیں کیا. جو بھی آیا اس کو دیا, لیکن خود کسی سے نہیں مانگا. ایسی شخصیت کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں. 2 وجہ. تیسری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ ہے کثرت سجود ہی علی الارض, کیونکہ کثرت کے ساتھ آپ زمین پر, خاک پر اپنے سر کو, اپنی پیشانی کو, اپنے رخساروں کو زمین پر رکھتے تھے. اس لیے پروردگار عالم نے آپ کو خلت کا لباس پہنایا, یہ عظیم مقام آپ کو دے دیا. کیا کہنا ان ہستیوں کا جو زیور کثرت سجود سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں. روایات میں موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام کو جب موقع ملا, میرے آقا کو کیا موقع ملا؟ موقع یہ ملا کہ جان نبی کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو بستر نبی میں استراحت فرمانا ہے. تو مولا علی نے سوال کیا, دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے اس عمل سے آپ کی حفاظت ہوگی؟ نبی نے فرمایا جی بالکل. میرے آقا, میرے مولا اتنا اظہار خوشی فرماتے ہیں اور اس نعمت کو, توفیق کو بہت ہی زیادہ سراہتے ہوئے آپ نے فوراً اپنے سر کو خاک پر, اپنی پیشانی کو مٹی سے لگایا اور کہا شکرن للہ, شکرن للہ, شکرن للہ کہ علی مرتضیٰ محمد مصطفیٰ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. صلوات بھیج دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ آپ فرماتے ہیں اول من یدعا الی الجنت الحمادون. قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پکارا جائے گا, آواز دی جائے گی, اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو الگ سے پکارا جائے. جنہیں سب سے پہلے پکارا جائے گا, جنہیں ایک بہت ہی اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے گا, وہ کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ کا الحمادون, بہت زیادہ کثرت سے حمد و شکر کرنے والے. اور شکر کرنے میں جو شکر کا عروج ہے, پیک ہے, وہ سجدہ ہے. ایک کچھ سیکنڈز کا عمل آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. حمادون, حامدون نہیں کہا. جس طرح ساجد ہے, حامد ہے, حمد کرنے والا, شکر کرنے والا,
ساجد سجدہ کرنے والا، لیکن سجاد یعنی کثرت سے سجدہ کرنے والا، حماد یعنی کثرت سے حمد و شکر کرنے والا۔ کون ہوتے حمادون؟ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو خوشی میں بھی اور جو تکلیفوں میں بھی ہر عالم میں بارگاہ الہی میں شاکر رہتے ہیں، شکر کرتے ہیں، ہر چیز کو اللہ دوست کی جانب سے سمجھتے ہیں اور ہمارا کام آسان کر دیا۔ اگین 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 چلے اس در پر جو در علوم آل محمد کے بہت سے ابواب کو ہمارے لیے کھول رہا ہے، صادق آل با امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ آپ ہمارے کام کو آسان فرما کر یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر روز صبح ہم نے 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا تو رات کو جو پروردگار عالم نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا ہو گیا۔ اور اگر ہم نے رات کو کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین 4 times 4 مرتبہ کہہ دیا تو دن بھر جو رحمتیں جو نعمتیں پروردگار عالم نے دی ہیں اس کا ہم نے گویا شکر ادا کر لیا۔ آپ کو یہ شاکر بنا رہا ہے۔ شکر ادا کرنے کے مختلف انداز، ایک سجدہ شکر ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے، اور ایک جو ہے وہ ایک اور جملہ جو روایات میں جس پر بہت زیادہ سٹریس ہے وہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ کما ہوا اہلہ کہیں۔ یہ ایسا رزق آپ کے زندگی میں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، آپ کے ریلیشن شپس کو بھی بہت اچھا بناتا ہے۔ الحمدللہ کما یعنی جیسا کہ ہوا وہ جس کا اہل ہے، جیسا کہ جس اہل اور جس قابلیت کے ساتھ ہمیں اس کی حمد کرنی چاہیے ویسی حمد اس تک پہنچ جائے جس کا وہ اہل ہے۔ کما ہوا اہلہ، ہم اردو والے اہل کہتے ہیں اور عربی میں اہل ہوتا ہے۔ یہ جملہ آپ کی زبان اقدس سے نکلے گا، فرشتے حیران ہو جائیں گے، کہیں گے اب کیا لکھیں کیا نہ لکھیں، ثواب جمع نہیں ہو سکتا، ثواب اکٹھا نہیں ہو پا رہا، ثواب جو ہے وہ ضبط اور محفوظ نہیں ہو پا رہا۔ یہ عالم ہے، یہ عالم ہے اس حسین سے ذکر کا جو ذکر ہے اللہ الحمدللہ کما ہوا اہلہ، الحمدللہ کما ہوا اہلہ۔ اور یہ ذکر ہمارے رشتوں کو بہت زیادہ قریب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس کا اخلاق اللہ کے ساتھ اچھا ہو خود بخود اس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ حسین ہو جاتا ہے۔ میں مثال ہمیشہ ایک ٹری کی دیتی ہوں۔ ٹری ایک درخت، مثلا آپ کسی بھی پھل کا درخت لے لیں، ایک سیب کا درخت، سیب اپنے درخت کے ساتھ اگر کنیکٹڈ ہو، اگر اس کا رشتہ اچھا ہو، جڑا ہوا ہو، وصل ہو، متصل ہو، تو جو کچھ جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے وہ فائدہ لے رہا ہے، وہ بارش ہے، وہ پانی ہے، وہ ہوا ہے، وہ کھاد ہے، وہ روشنی ہے، ہر چیز اس کو ترقی دے رہی ہے کیونکہ وہ کنیکٹڈ ہے، اس میں تازگی آ رہی ہے، وہ تازہ ہے، اس میں حیات ہے۔ جیسے ہی وہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، یہی پانی اس کو اور زیادہ فاسد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ اور ہوا وہی ہوا ہے، روشنی وہی روشنی ہے، لیکن وہ روشنی اس کو اور ہی زیادہ اس میں آفت لے کر آ رہی ہے، اس کی تباہی کا باعث ہے۔ یہی انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ سے وصل رہے، متصل رہے، اور اللہ نے جن سے صلہ رحم کا کہا ہے ان سب کے ساتھ وہ متصل رہے، خاص طور پر ہمارے روحانی پدر محمد و آل محمد علیہ السلام، صلوات بھیج دیجئے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ان کے ساتھ جو متصل رہے گا تو اس کو یہ تمام ہر چیز اس کو رشد و نمو دے گی۔ خاکی انسان بنے، خاک پر سجدہ کرتے ہوئے آپ رب سے جب متصل ہوتے ہو، اس اتصال کی وجہ سے، اس کنیکشن کی وجہ سے آپ کا ہر کنیکشن، ہر تعلق اتنا حسین ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ سجدہ اگر عام خاک سے ہٹ کے خاک کربلا پر ہو
وقت تمام حجاب، تمام رکاوٹیں انسان سے دور، اور اس کے شکر کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا کہنا اس خاک کربلا کا، ہم ترس رہے ہیں اس خاک کے لیے، ہم اس خاک تک نہ پہنچ سکے اس سال، ہم 40 پہ نہ جا سکے اس سال۔ پچھلے سال آپ میں سے بہت سے لوگ آپ کے قدم چل کر آپ وہاں گئے تھے، لیکن کیا الحمدللہ رب نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے کہ ہم اپنے دل کے قدموں سے سب 40 ہو چکے ہیں۔ وہ خاک کربلا، وہ نعمت الہی جو پروردگار عالم نے جس میں اتنی شفا رکھی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، نبی نے یہی خاک جناب ام سلمہ کو امانت کے طور پر دی۔ وہ ام سلمہ جو افضل امہات المؤمنین ہے بعد خدیجۃ الکبریٰ، امین رسول اللہ ام سلمہ۔ لیکن میں کبھی کبھی بہت سوچتی ہوں کہ 28 رجب کو جب امام حسین روانہ ہوئے مدینہ سے، اور 10 محرم تک ان کچھ مہینوں میں جناب ام سلمہ کتنی بے چینی سے اس خاک کو دیکھتی ہوں گی کہ نہ جانے کب یہ خاک خون میں تبدیل ہوگا، میرا بیٹا حسین کب مشکل وقت سے گزرے گا، کیونکہ آپ ساری خبریں خوب جانتی تھی۔ ہاں زادارو، عالم رؤیا میں یوم عاشور جناب ام سلمہ نے کیا دیکھا کہ نبی اکرم ایک ایسی حالت میں ظاہر ہوئے ہیں کہ کبھی کسی نے اس حالت میں نبی کو نہ دیکھا تھا۔ حالت کیا ہے کہ سر پہ امامہ نہیں، بالوں میں خاک ہے، ریش مبارک میں غبار ہے، آنکھوں میں اشک ہے، اور بلند آواز میں رو رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی حالت ہے؟ فرمایا ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، آخر پنجتن کی آخری نشانی چلی گئی۔ ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی، دوڑتی ہوئی مٹی کی جانب گئی، کیا دیکھا؟ وہ خاک ایسے تازہ خون میں تبدیل ہو گیا جو جوش مار رہا ہے۔ مرثیہ بلند کیا، واہ حسینہ واہ ولدا، ہائے میرے بیٹے حسین، ہائے میرے آنکھوں کا نور حسین۔ بیویوں نے آنا شروع کیا۔ ایک بی بی کون آئی؟ جناب ام البنین ام عباس آ گئی۔ ہائے ہاں، یہ چہلم جو گزرا وہ عباس کا بھی چہلم تھا، علی اکبر کا بھی، علی اصغر و قاسم کا بھی، اور جابر کو بھی خبر ملتی ہے۔ جابر مدینہ سے کربلا کا مسافر بن جاتا ہے، صحراؤں سے گزرتا ہے، بڑھاپے میں ہے، بینا بھی نہیں ہے، کتنا کٹھن یہ سفر ہے، لیکن عشق کا سفر ہے۔ کوفہ پہنچا، عطیہ نامی غلام کو ساتھ لیا، ارض نینوا میں داخل ہوا، نہر فرات میں غسل کیا، خوشبو لگائی، برہنہ پاؤں چل پڑا۔ میں کہوں گی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ہم بھی غسل توبہ کرتے ہیں، ہم بھی اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ہم اپنے اشکوں سے غسل کر رہے ہیں۔ خوشبو یہ استغفار تمام دنیا کی محبتوں کا اپنے آپ سے دور کر کے برہنہ ہو کر برہنہ پاؤں چل رہے ہیں۔ عزادارو کیا دیکھا؟ عطیہ نے کہا مٹی کی ایک ڈھیر ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ لکھا ہے جسے سید سجاد نے اپنے انگشت مبارک سے لکھا تھا، ہذا قبر حسین ابن علی الذي قتلوه عطشانا۔ یہ اس پیاسے کی قبر ہے جو فرات کے کنارے
پیاس میں تڑپ تڑپ کر شہید ہوا، میں کہوں گی جابر تو خوش نصیب، تو قبر کے کنارے چلا گیا۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں جابر کی طرح زیارت کریں تو ہمیں آج جنت البقیع جانا ہوگا۔ اس وقت کربلا جنت البقیع کی طرح خاک خاک۔ لیکن میں کہوں گی جابر، آپ نے اپنے آپ کو قبر حسین سے پر گرا دیا، قبر کو سینے سے لگا دیا، لیکن ہم جب بقیع جاتے ہیں قبر کو چھو بھی نہیں سکتے۔ عزادارو، یہاں جابر نے اپنے آپ کو قبر پر گرایا، 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حبیبی حسین، کوئی جواب نہ ملا۔ جابر نے خود جواب دیا، کہا جس کی رگوں کو کاٹ دیا ہو، جس کا سر تن پر نہ ہو، وہ کیسے جواب دے؟ آئیے عزادارو کربلا چلے، جہاں پہلی بار سید الساجدین کو جابر گلے مل کر تسلیت پیش کر رہے، جہاں زینب کبریٰ مرثیہ حسین بیان کر رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔